میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا، اکیلا، میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں وارث خان اور آپ کو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک انصاف خاموش ہے، اس کی قیادت دباؤ کا شکار ہے اور کارکن مایوس ہے، لیکن عمران خان آج بھی ملک میں سب سے طاقتور سیاسی نام ہے۔ تحریک انصاف کی ایک پہچان تھی، احتجاج، جلسے جلوس، سخت بیانات اور سوشل میڈیا پر مکمل غلبہ۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ہر جگہ تحریک انصاف دکھائی دیتی تھی، لیکن گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہی جماعت آج خاموش ہے، منتشر اور غیر واضح سمت کا شکار نظر آتی ہے۔ اندرونی اختلافات بڑھ رہے ہیں جبکہ کارکن مایوس ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جماعت تو کمزور ہوئی ہے، لیکن عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دینے لگے ہیں۔ ان کی مقبولیت بھی بڑھی ہے اور ان سے وابستہ امیدیں بھی۔ تو پھر تحریک انصاف کے کمزور ہونے کا مطلب کیا ہے اور عمران خان مسلسل مضبوط کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس ویلاگ میں ہم ان 2 سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ 8 مئی اور پھر 5 اگست 2023 کو عمران خان کی گرفتاری سے لے کر اب تک 3 سالوں میں تحریک انصاف کی طاقت کمزور ہوتی چلی آئی ہے، اور اب یہ کمزوری کئی انداز سے ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ آج تحریک انصاف کے معاملے میں سب سے پہلی جو چیز نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کی کمزور ہوتی ہوئی آواز ہے۔ ایک وقت تھا جب ہر سیاسی معاملے پر پارٹی کا فوری رد عمل آتا تھا، ترجمان متحرک ہوتے تھے، رہنما ٹی وی اسکرینوں پر موجود ہوتے تھے اور سوشل میڈیا پر پارٹی کا بیانیہ غالب ہوتا تھا، لیکن اب وہ شدت، وہ رفتار اور وہ یکسوئی پہلے جیسی نظر نہیں آتی۔ اس کمزوری کی ایک علامت اڈیالہ جیل کے باہر بھی دکھائی دیتی ہے۔ رہنما یا تو منظر سے غائب ہیں یا پھر خاموش ہیں۔ ایسے مواقع بھی آئے جب عمران خان سے ملاقات کے لیے پارٹی رہنماؤں کے نام دیے گئے، مگر وہ جیل تک نہ پہنچ سکے۔ عمران خان کی بہنوں نے بارہا اپیلیں کی کہ قیادت زیادہ متحرک کردار ادا کرے۔ میں کہتی ہوں ہر عہدیدار عمران خان کا کورٹ کے باہر پیر کو ہونا چاہیے، اور ہر عہدیدار منگل والے دن اڈیالہ کے باہر ہونا چاہیے۔ جو جماعت اپنے لیڈر کے لیے ملاقات تک یقینی نہ بنا سکی، اس سے احتجاج اور مزاحمت کی توقع کیسے کی جائے؟ یہ تاثر معمولی تاثر نہیں ہے، کیونکہ جب کسی جماعت کا بانی اور سب سے بڑا سیاسی چہرہ جیل میں ہو تو اس وقت پارٹی قیادت سے سب سے زیادہ سرگرمی کی توقع کی جاتی ہے۔ مزاحمت یا اداروں کے ساتھ مفاہمت، عدالتی جنگ اور بین الاقوامی طور پر مسائل کو اجاگر کرنا ہے یا نہیں، کسی قومی معاملے پر کیا موقف اپنانا ہے، ان سب پر تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے جس پر پوری جماعت کو ساتھ چلایا جا سکے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ چاہے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان ہوں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہوں یا پھر خیبر پختونخوا کی قیادت ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو اور وہ کارکنان پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ قیادت کے فیصلوں سے اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اعلیٰ اور دوسرے سطح کی قیادت اب صرف اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہتی ہے۔ جماعت کے بعض عہدیدار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سب جیل چلے گئے تو پیچھے سے پارٹی چلانے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، اس لیے انہوں نے خاموشی کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ ان کے اس رد عمل کے پیچھے ایک مضبوط وجہ بھی موجود ہے۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صاحبزادہ حامد رضا، ان اور دیگر جو رہنما ہیں، ان کے گرفتاری کے بعد، ان کے جیل جانے کے بعد انہیں تقریباً بھلا دیا گیا ہے۔ ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، ان سے ملاقات کے لیے کوئی نہیں جاتا، ان کے لیے کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات دیکھ کر وہ قیادت جو ابھی تک باہر ہے وہ جیل میں جانے یا روپوش ہونے سے خوف محسوس کرتی ہے، لیکن اس خاموشی میں
بظاہر یہ تاثر دیا ہے کہ پارٹی عملاً معطل ہو چکی ہے۔ حکومتی حربوں کو ناکام کرنے کی واضح حکمت عملی بھی تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے۔ پہلی بات کہ تحریک انصاف کے پاس مشکل وقت سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ کیا سڑکوں پر نکلنا ہے، کیا صرف قانونی جنگ لڑنی ہے، کیا پارلیمنٹ میں کردار بڑھانا ہے، یا کسی مفاہمتی راستے کی طرف جانا ہے۔ احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے، لیکن قیادت میں اختلافات رہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو کہاں پر کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے۔ کچھ رہنما مشترکہ ریلی چاہتے ہیں، جبکہ دیگر کا موقف ہے کہ الگ الگ حلقوں میں احتجاج کیا جائے تاکہ گرفتاریوں سے بچا جا سکے۔ جب قیادت خود نہیں جانتی کہ آگے کیا کرنا ہے تو کارکن پھر کس سمت جائیں گے؟ دوسرا، اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ جلسے جلوس کی وجہ سے ہوں یا پھر سوشل میڈیا پر بولنے کی وجہ سے، ان سے نمٹنے کا کوئی فریم ورک پارٹی میں موجود نہیں۔ اب تو حکومت کے خلاف بولنا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب اس سطح کی خاموشی ہوگی تو جماعت لازمی کمزور محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ قیادت کے اندر اختلافات کا تاثر مسلسل ابھر رہا ہے۔ پارٹی کے اندر اپنے کارکنوں کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اعلیٰ قیادت خودوں سے چپکی ہوئی ہے اور عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کبھی ملاقاتوں کے معاملے پر تناؤ، کبھی تنظیمی فیصلوں پر سوالات، کبھی مختلف دھڑوں کی خبریں۔ جماعت میں باہمی اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس عدم اعتمادی نے پارٹی کا چہرہ عوامی سطح پر کمزور کیا ہے۔ عمران خان کی رہائی تو دور کی بات، تحریک انصاف ان سے ملاقات اور ان کے علاج کی سہولت بھی مؤثر طریقے سے حاصل نہیں کر سکی۔ 24 نومبر 2024 کو پشاور سے اسلام آباد تک احتجاجی مارچ نکالا گیا، لیکن پولیس سے جھڑپوں کے بعد ایک تو مقدمات درج ہوئے اور تحریک انصاف نے اس کے بعد کسی بڑی سیاسی مہم کا جو ایک خیال تھا اس کو ترک کر دیا ہوا ہے۔ عدالتوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اگر جماعت اپنے لیڈر کو علاج کی بہتر سہولیات نہیں دلا سکی تو عوامی رائے اس کے بارے میں یہی بنے گی کہ اب پارٹی ختم۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اس مقام تک پہنچی کیسے؟ یہ کمزوری راتوں رات نہیں آئی، یہ ایک تسلسل کا نتیجہ ہے جس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں، اور پھر ان واقعات کے اوپر ریاستی رد عمل ہے۔ 9 مئی 2023 کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کے متعدد اہم پارٹی رہنما نے اپنی جماعت سے اللہ تعالی کا اعلان کر دیا یا ان سے کرا دیا گیا۔ 9 مئی نے ریاست کو وہ جواز فراہم کیا جس کی اسے پارٹی کے خلاف بھرپور کارروائی کے لیے ضرورت تھی، اور ریاستی دباؤ اور حربہ ریکارڈ شدید سطح تک پہنچ گیا۔ ہزاروں کارکنوں اور پارٹی کے تقریباً تمام اہم رہنماؤں کے اوپر مقدمات بنائے گئے، سول اور ملٹری ٹرائل ہوئے، کارکنوں اور رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئیں، اظہار رائے کی نئی ریڈ لائنز بنا دی گئیں۔ ان ریڈ لائنز کو کراس کرنے والے کئی افراد پر پرچے کٹے اور ابھی تک کٹ رہے ہیں۔ جلسے جلوسوں کے لیے بھی نئے SOPs بنائے گئے، اجازت کے بغیر جلسے پر مقدمات قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ جلوسوں پر ریاستی طاقت کا بیجا استعمال بھی کیا گیا۔ ساتھ میں گرفتاریاں اور دیگر ایسے ہتھ کنڈوں نے تحریک انصاف کے لیے جلسہ کرنا یا جلوس نکالنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ جب لیڈروں اور کارکنوں کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ایسی سیاسی سرگرمیاں ختم کر دی جائیں تو کارکنوں اور لیڈرشپ کے درمیان رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ان کے درمیان عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، جس نے اور اس چیز نے تحریک انصاف کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تحریک انصاف کی کمزوری کی ایک اور بڑی وجہ اس کے مالی وسائل کا ٹوٹنا ہے۔ جب جماعت پر اتنا دباؤ ہو، رہنما جیل میں ہو یا خاموش ہو، تو پارٹی کی جو فنڈنگ ڈھانچہ ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس سارے معاملے نے جو فنڈنگ کا معاملہ تھا، اس نے تحریک انصاف کو کمزور کیا بنیادی طور پہ۔ اس کا جو انتظامی ڈھانچہ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جلسوں پر پابندیاں، دفاتر پر چھاپے، کارکنوں کی گرفتاریاں، یہ سب مل کر جماعت کی جو عملی صلاحیت تھی جس کے لیے تحریک انصاف مشہور تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، جو میدان سیاست کے لیے ضروری تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایسا تاثر کیوں ابھر رہا ہے کہ عمران خان سب سے مضبوط اور مقبول رہنما ہے؟
جب کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو گئی ہے تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ اس کی عوامی حمایت ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کی تنظیمی مشینری، قیادت کا ربط اور اس کی میدان میں موجودگی اور مسلسل سیاسی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت یہ متاثر ہوئی ہیں. لیکن ملکی مسائل اور معاملات میں اس کا بیانیہ اور ویژن لوگوں میں ابھی تک مقبول ہے. عمران خان 5 اگست 2023 سے جیل میں ہیں، پابندیوں میں ہیں، میڈیا پر نظر نہیں آتی، ان کی تصویر چلانے کے اوپر پابندی ہے. اب تو ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے سب سے مقبول اور طاقتور ترین رہنما دکھائی دیتے ہیں، اور یہ تاثر وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. ان کی مقبولیت کا اندازہ 2024 کے الیکشن سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں ان کی جماعت نے بغیر نشان، بغیر کمپین کے، مبینہ طور پر شدید دھاندلی کے باوجود 93 نشستیں حاصل کی اور سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی. یعنی جیل میں بند ایک شخص تمام آزاد سیاستدانوں سے زیادہ عوامی اعتماد رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے زیادہ تر مباحثوں اور خبروں کا محور عمران خان ہی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہونے والے پولز کے نتائج زیادہ تر عمران خان کے حق میں ہی ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جماعت کمزور ہوئی ہے تو لیڈر مضبوط کیسے ہو گیا؟ کسی بھی سیاستدان کی دیر پا طاقت کی بنیاد اس کا بیانیہ ہوتا ہے، اور عمران خان کی جو مقبولیت آج تک قائم ہے اور بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے ان کا بیانیہ ہی ہے. شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عمران خان کا بیانیہ اب تک کا سب سے مضبوط بیانیہ ہے. کرپشن کے خلاف لڑائی، اسٹیٹس کو توڑنے کا عزم اور طاقتور طبقے کے خلاف آواز اٹھانا. یہ بیانیہ نہ صرف سیاسی ہے بلکہ جذباتی اور اخلاقی قوت بھی رکھتا ہے. جہاں حکومت اس بیانیے کے مقابلے میں اپنا کوئی متبادل بنانے میں ناکام رہی ہے، وہیں عمران خان کا بیانیہ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہے. دوسری وجہ نوجوان نسل سے عمران خان کا گہرا تعلق ہے. پاکستان کی آبادی کا 60% سے زیادہ حصہ 30 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے. یہ وہ نسل ہے جس نے پرانی روایتی سیاست سے مایوس ہو کر پہلی بار عمران خان کی وجہ سے سیاست میں دلچسپی لی ہے. عمران خان کی مقبولیت میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ خود حکومت ہے. جب حکومت خود کمزور ہو تو اپوزیشن لیڈر فطری طور پر مضبوط نظر آتا ہے. اپنے سیاسی مینڈیٹ پر فارم 47 کا داغ لیے یہ حکومت عوامی اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. حکومت اعداد و شمار کی بنیاد پر معیشت کو مستحکم قرار دیتی ہے، بھارت کے خلاف یا سفارتی محاذ پر کامیابی بھی اکثر گنواتی ہے، لیکن عوامی سطح پر مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کی قیمتوں اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے عوامی اعتماد ہو رہی ہے. ایک اور وجہ، بلکہ ایک بہت بڑی وجہ، مظلومیت اور جذباتی لگاؤ ہے عمران خان کے ساتھ اس وقت عوام کا. ہمارا لیڈر اکیلا کھڑا ہے، یہ احساس ایک مضبوط جذباتی طاقت بن چکا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے. پاکستانی معاشرے میں جو شخص مظلوم ہو اور طاقتور سے ٹکر لے اس کے لیے ہمدردی اور عقیدت پیدا ہونا ہمارے معاشرے میں لازمی ہے. عمران خان کے خلاف 186 مقدمات درج ہوئے اور 14 سال قید کی سزا اس وقت وہ کاٹ رہے ہیں. یہ سب جتنا ان کے خلاف استعمال ہوا، ان کو توڑنے کے لیے استعمال ہوا، اتنا ہی ان کی مقبولیت کا جو تاثر تھا وہ مضبوط ہوتا گیا. کارکنوں کے لیے ان کی مزاحمت محض اب ایک سیاست نہیں رہی بلکہ ایک علامت بن چکی ہے. اس کے بعد جو سیاسی تمغے ہیں، جو پاکستانی سیاستدانوں کے لیے سیاسی تمغے سمجھے جاتے تھے، عمران خان نے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں وہ تقریباً سارے حاصل کر لیے ہوئے ہیں. مقدمات، سزائیں اور جیل میں سختیاں، علاج کی سہولتوں کا فقدان، ریکارڈ مٹانے کی کوشش، مین سٹریم پر تصویروں کے اوپر پابندی، اس کے بعد آواز بندی اور پیغام محدود کرنے کی کوششیں، جس طریقے سے اب ٹویٹر کے ساتھ ان کے کیا گیا ہے. یہ اقدامات عمران خان کے خلاف نہ صرف غیر مؤثر ثابت ہوئے ہیں بلکہ الٹا ان کی مقبولیت میں اضافے کا بھی سبب بنے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ عمران خان کی مقبولیت کا قائم ہونا اور اس کا بڑھنا کہ شدید دباؤ کے باوجود ان کی جماعت آج بھی
कायम है। जबरदस्ती जमात छुड़वाने के वाकयात, छापे, जेल, मुकदमात, पार्टी निशान का छिन जाना, पाबंदियों की धमकियां और अंदरूनी लड़ाइयां, इन सब के बावजूद तहरीक इंसाफ कमजोर तो जरूर हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी कायम है। कोई भी दूसरी जमात इतना रियासती दबाव सह कर शायद कायम ना रहती। यही बका इमरान खान की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गिर्द घूमने वाली सियासत अब सिर्फ एक जमात का मसला नहीं रहा, बल्कि ये रियासत, इदारों और अवाम के बामी ताल्लुक का सवाल बन चुका है। इमरान खान अब सिर्फ एक सियासतदान नहीं, बल्कि एंटी स्टेटस को और एंटी एस्टेब्लिशमेंट अलामत बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसी जमात दिखाई देती है जो अपने मरकजी चेहरे के बगैर मुकम्मल रफ्तार से नहीं चल रही। इसलिए पार्टी कमजोर है, मगर उसकी सियासी बुनियाद अभी भी मौजूद है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।